سورہ یوسف کی موٹی موٹی باتیں آپ نے سن لی تھی۔ سورہ یوسف کے بعد ہے سورہ رعد۔ رعد کے معنی کڑکنے والی بجلی، اور رعد سے مراد وہ فرشتہ بھی ہے جو بادلوں کو ہانکنے پر مقرر کیا گیا ہے۔ چونکہ اس میں رعد کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الرعد۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 مضمون، یعنی اپنی توحید کی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے اور انسان کے اپنے مالک کو حساب دینے کا تذکرہ ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور آپ کی توحید کی تعارف سے کہ اے انسانوں، جس اللہ کے سامنے تمہیں حساب دینا ہے اور جس کی دی ہوئی امانت اور زندگی تم گزار رہے ہو، تمہارا رب وہ ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا اور اس کو کسی ستون کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے بلند کیا، اتنا بڑا چھت بنایا لیکن بغیر کسی پلر کے اور بغیر کسی ستون کے، یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ انسان ایک چھوٹا سا چھت بھی ستون اور بیم کے بغیر نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، نہ اس میں کوئی پھٹن، نہ اس میں کوئی کمزوری، اور نہ ہی اس کو کسی پلر اور ستون کی ضرورت ہے۔ اسی لیے 30ویں پارے میں انسان سے اللہ نے پوچھا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تم کیا سمجھتے ہو تم کوئی آسمان سے بھی بڑی مخلوق ہو کہ جو اللہ کے کنٹرول میں نہیں ہو؟ جس اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اور بنایا ہی نہیں بلکہ اس کے پورے نظام کو بھی چلا رہا ہے، پورے گلیکسی کے نظام کو چلا رہا ہے، پورے آسمان کے نظام کو چلا رہا ہے، تو کیا وہ اللہ تجھ جیسے کمزور انسان کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا؟ کیا تیری زندگی کا حساب نہیں لے سکتا؟ تیرا پیدا کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا مسئلہ ہے، یہ اتنا بڑا جو آسمان اس نے بنا دیا، کیا یہ قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کے نظام کو بھی مسخر کر دیا، انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چیز یعنی سورج اور چاند اور آسمان کے اندر رہنے والی ہر مخلوق اپنے مقرر وقت کے لیے، اپنے مقرر وقت کو پورا کرنے کے لیے چل رہی ہے۔ یعنی جس کے ذمے جو کام ہے، چاہے وہ زمین کی مخلوق ہو یا آسمان کی مخلوق ہو، وہ اللہ کے بتائے ہوئے کام پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہے۔ ایک بدنصیب انسان ہی ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے بھیجا، اور یہ اپنی مرضی کی جرت کے ساتھ اس کے سامنے اس کی نافرمانی کر کے اللہ کی زندگی اور اللہ کی دی ہوئی امانت کو ضائع کر کے جا رہا ہے۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یفصل الآیات، وہ ایک ایک آیت کو کھول کھول کر انسانوں کو پیش کرتا ہے، اس کا آسمان کھلی دعوت دیتا ہے، اس کی زمین، اس کی کائنات، اس کی قدرت کی ایک ایک نشانی ہر انسان کو اپنی آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تمہیں تمہارے رب سے ملاقات کا یقین آ جائے۔ آسمان یہی کہتا ہے، زمین یہی کہتی ہے، چاند سورج ستاروں کا نظام اور بیل بوٹوں پیدا ہونے والے بیل بوٹوں کا نظام، کائنات کی ایک ایک چیز انسان کو کہتی ہے لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کاش کہ تجھے تیرے رب سے ملاقات کا یقین آ جائے۔ جس کو رب سے ملاقات کا یقین آئے گا وہ اپنے رب کی ملاقات کی تیاری کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں نہروں کو اور پہاڑوں کو رکھا، پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا، اس میں نہروں کو اس لیے کہ تاکہ انسانوں کی پانی کی ضروریات پوری ہوں، اور میخیں بنا کے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ جو پانی کے اوپر زمین ڈھلک رہی ہے وہ انسان کے رہنے کے لائق ہو جائے، لہذا پہاڑ بنائے۔ کہنے کو یہ پہاڑ ہے لیکن اس کے اوپر بھی ایک الگ زمین ہے، اس کے اوپر بھی انسان بستے ہیں، پہاڑوں کو بھی کھیتیوں کے لائق بنا دیا۔ اور یہ جو پہاڑوں کو بار بار قرآن پاک پیش کرتا ہے نا، تو یہ ہمارے یہاں زیادہ سمجھ میں آنے والی نشانی ہے۔ عربوں کے یہاں پہاڑ تو صرف ایک پتھر ہے، ان کے یہاں تو پہاڑ کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک پتھر ہے جو ایک میخ کی طرح زمین میں گڑا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کے پہاڑ تو خود ایک دنیا ہے،
ہمارے یہاں کے پہاڑ کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی وہ نشانیاں بیان کی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کتنا زمین کھودنے کے بعد پانی نکالا جاتا ہے، بلکہ نیچے کے علاقوں میں وہ پانی بھی نہیں نکلتا، اور اتنا اونچائی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پانی کی سپلائی کیسے پہنچائی کہ پہاڑوں پر جا کے چشموں کو نکالتے ہیں۔ پہاڑ دور سے لگتا ہے کہ کوئی انسان اگر اس پہاڑ کی چوٹی پر گرے گا، وہ پھسلے گا تو سیدھا نیچے آئے گا، لیکن در حقیقت وہاں کھیتیاں ہو رہی ہیں، وہاں جانور ان پہاڑوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے رب کی نشانیاں ہیں، ایک طرف پہاڑ ہے، رہنے کے لائق بھی بنایا، کھیتی کے لائق بھی بنایا، خوبصورتی کا ذریعہ بھی بنایا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ زمین کو دبانے کا اور زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے ایک میخ کے طور پر اس کو گاڑ دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پہاڑوں سے نیچے اترے زمین پر، وفی الارض، فرمایا زمین میں بھی ہماری نشانیاں ہیں، قطع، کچھ زمین میں ٹکڑے ہیں، متجاورات، جو ملے ہوئے ہیں، وجنات من اعناب، انگوروں کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجوریں ہیں، سنوان وغیر سنوان، کچھ ایسے درخت ہیں جو الگ الگ تنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ نیچے سے ایک ہی تنا ہے اور اوپر جا کے دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس کے اندر غور کرو، جو ہم بیل بوٹے پیدا کرتے ہیں، جو کھیتیاں پیدا کرتے ہیں، کہ دیکھو وہی زمین، وہی مٹی یہاں پر بھی ہے، وہی مٹی شوپیان میں بھی ہے، وہی مٹی آگے چل کے سری نگر میں ہے، وہی مٹی آگے چل کے لداخ میں ہے، تو زمین ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس زمین کے اندر کھیتی ہوگی، اس زمین کے اندر بادام نہیں ہوگا، اس زمین کے اندر سیب نہیں ہوگا، شوپیان میں جائیں گے اس زمین کے اندر سیب ہوگا، وہاں بادام نہیں ہوگا، سری نگر میں پہنچیں گے وہاں سیب کم ہوگا، وہاں بادام زیادہ ہوگا، زعفران ہوگا، ہر جگہ کی اپنی اپنی صلاحیتیں، حالانکہ دیکھنے میں مٹی ایک جیسی ہے۔ یہ قدرت کی نشانی۔ اس سے آگے بڑھ کر جب انسان باغ لگاتا ہے، یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی، ایک ہی کھاد، ایک ہی مٹی درختوں کو دی جاتی ہے، لیکن سیبوں کا ذائقہ الگ الگ، یہ فلانا سیب ہے، یہ فلانا سیب ہے، یہ فلانا سیب ہے، ایک ہی زمین کے اندر ایک ہی طرح کا پانی دیا جا رہا ہے، ایک ہی چاند کی گرمی اس کو پہنچ رہی ہے، ایک ہی سورج کی تپش اس کو پہنچ رہی ہے، ایک ہی طریقے کی صلاحیتیں اس پر لگ رہی ہیں، اتنی محنت اس پہ بھی، اتنی محنت اس پہ بھی، لیکن ایک کا ذائقہ الگ، دوسرے کا ذائقہ الگ۔ فرمایا یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم بعض پھلوں کو بعض پھلوں پر فوقیت دیتے ہیں، کسی کا ٹیسٹ زیادہ کر دیتے ہیں، کسی میں مٹھاس ہلکی کر دیتے ہیں، کسی میں مٹھاس بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں چاول پیدا ہوتا ہے اور آگے چل کر پنجاب میں، جموں کے آرس پورہ میں چاول پیدا ہوتا ہے، آگے چل کر پنجاب میں چاول پیدا ہوتا ہے۔ ہر زمین ایک جیسی، پانی اللہ کا وہی، آسمانی جو طاقتیں اس پہ لگتی ہیں، برسات جو ہوتی ہے وہ ایک جیسا سارا نظام ہے، محنت ایک جیسی ہے، لیکن چاول الگ الگ، ایک 20 روپے کلو بکتا ہے، ایک 150 روپے کلو بکتا ہے، ایک 80 روپے کلو بکتا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے رب کی کرم نوازیاں ہیں، یہ تمہارے رب کی عنایتیں ہیں۔ اسی زمین سے وہ الگ چاول نکالتا ہے، اسی زمین سے وہ دوسرا چاول نکالتا ہے، اسی زمین سے وہ الگ طرح کا پھل نکالتا ہے، اسی زمین سے وہ الگ طرح کا ذائقہ پیدا کرتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کچھ درختوں کے اندر ایک درخت کے اوپر کئی طرح کے ذائقے کے پھل لگتے ہیں۔ سیب کے کچھ درخت ایسے ہیں جن کے ایک درخت کے اوپر 3 4 ذائقے کا پھل لگتا ہے، ایک آم کے درخت کے اوپر 2 3 طرح کے آم بھی لگتے ہیں۔ فرمایا تمہارے رب کی نشانیاں ہیں، یسقا بماء واحد، دیکھو زمین ایک، پانی ایک، لیکن اس کے باوجود پھلوں کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ اس کے باوجود انسان اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، پھر بھی تعجب کرتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، پھر بھی تمہیں تعجب ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تعجب کرنا ہے تو اس بات پر کرو، کیا وہ جو مکہ کے کافر کہتے تھے أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے حساب لیا جائے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ فرماتے بات تو یہ سمجھ میں نہیں آتی جو تم کہتے ہو، بات یہ کیسے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تم سے حساب لے گا، بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ کیسے حساب نہیں لے گا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ وہ ہے جو جانتا ہے کہ ہر ماں اور ہر مونس کے پیٹ کے اندر کیا ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور وہ کتنے دنوں میں پیدا ہوگا، کتنے دن ماں کے پیٹ کے اندر رہے گا، پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، فرمایا یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ سوال کہ ڈاکٹر بھی جانتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ بیٹا ہے بیٹی ہے اور کتنے دن کا ہے، فرمایا ڈاکٹر جانتا ہے، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کی مشین توڑ دو پھر ڈاکٹر کو پوچھو کہ کیا ہے، ڈاکٹر کیا بتا سکتا ہے؟ اور تمہارا رب وہ ہے جو جانتا ہے اور اس کو کسی آلے کی ضرورت نہیں،
اس کو کسی مشین کی ضرورت نہیں، وہ اپنے علم کی بنیاد پر جانتا ہے، وہ اپنی حکمت کی بنیاد پر جانتا ہے، وہ اپنی قدرت کی بنیاد پر جانتا ہے۔ ڈاکٹر کو مشین کی ضرورت ہے، اللہ کو یہ بتانے کے لیے کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے، اور ڈاکٹر کا بتایا ہوا ہزاروں مرتبہ غلط نکلتا ہے، لیکن جو رب کے علم ہے وہ کبھی غلط نہیں نکل سکتا، جو رب کی پریڈکشن ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو ان تمام معاملات کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے، جو ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے۔ الکبیر، جو بہت بڑا ہے۔ المتعال، جو بہت بلند ہے، انسان کی سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ساری تعریفیں کیوں کی جا رہی ہیں اللہ کی؟ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے۔ اور دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھ رہا ٹھیک ہے دیکھتا رہے کوئی بات نہیں، فرمایا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیری زندگی کے لمحوں کے حساب لے گا۔ فرمایا سواء منکم، تم جو مرضی جیسے مرضی زندگی گزارو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ من اسر القول، آہستہ بات کرو، ومن جہر بہ، اونچی اونچی آواز میں بات کرو، ومن هو مستخف باللیل، رات کو چھپ کے کوئی کام کرو، وسارب بالنہار، دن کی روشنی میں کھلے عام بےایمانیاں کرو۔ جو بھی کرو گے، رات کی تاریکی میں چھپ کے گناہ کرو گے اور دن کے اجالے میں کھل کر گناہ کرو گے، سب کو دکھا دکھا کر۔ فرمایا سواء منکم، وہ سب جانتا ہے، تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، تمہارا رب تم پر کتنا کریم ہے کہ اس نے تمہارے آگے بھی فرشتے رکھے ہیں، تمہارے پیچھے بھی فرشتے رکھے ہیں، یحفظونہ، جو تیری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے محافظ فرشتوں کا نظام ہے جو انسان کو ہر آنے والی مصیبت سے پہلے سے باخبر کرتے ہیں اور ایسے حالات بناتے ہیں کہ اس میں گرفتار نہ ہو۔ ہاں، جب اللہ کی طرف سے مصیبت منظور ہو، اللہ کی طرف سے کسی پریشانی میں اس کو گرفتار کرنا مقصود ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو ہٹا لیتے ہیں، ورنہ کتنی مرتبہ حادثہ ہوتے ہوتے بچتا ہے اور انسان کہتا ہے جی موت کے منہ سے واپس آیا۔ موت کے منہ سے کوئی واپس آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں واپس آ سکتا۔ البتہ وہ جو حالات بنتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والے فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی موذی جانور سے پہلے ہی انسان کی حفاظت کرتے ہیں، گرنے سے پہلے ایسے حالات بنا دیتے ہیں کہ انسان بچ جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کو منظور ہی ویسا ہی ہوتا ہے کہ ابھی اس کو اس مصیبت میں گرفتار نہیں کرنا۔ لیکن جب اللہ کو مصیبت میں گرفتار کرنا مقصود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو ہٹا لیتے ہیں۔ جاگ کے سنیے جی، هو الذی یریکم البرق، تمہارا رب وہ ہے جو تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے، بجلی چمکتی ہے۔ خوفا، کچھ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وطمعا، کچھ لوگوں کو امید ہوتی ہے۔ مسافر ڈرتا ہے کہ بارش ہو جائے گی میں گھر نہیں پہنچ سکوں گا، اسی بجلی کو دیکھ کر گھر میں بیٹھا کسان خوش ہوتا ہے کہ یہ بجلی گرجی ہے، بجلی کڑکی ہے، ابھی بادل برسے گا اور میری کھیتی لہلہانے لگ جائے گی۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، فرمایا تم زمین والے کیا جانو، یہ آسمان کی جو بجلیاں کڑکتی ہیں، ان بجلیوں کے کڑکنے میں جو آوازیں آتی ہیں وہ تمہارے لیے بجلی کی کڑک ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ اور بجلیاں کڑکانے والا فرشتہ، بادلوں کو ہانکنے والا فرشتہ رعد، یسبح الرعد بحمدہ، اپنے رب کی تعریف کرتا ہے۔ والملائکۃ من خیفتی، اور جب بجلیاں کڑکتی ہیں انسان پر امید ہوتا ہے بارش برسے گی، لیکن فرشتے کپ کپاتے ہیں، فرشتے ڈرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ انسانوں کے لیے ان بادلوں سے عذاب اترنے والا ہو۔ اس لیے کہ فرشتوں نے وہ منظر دیکھے ہیں کہ دنیا نکلی تھی بارش دیکھنے کے لیے، آسمان سے اللہ نے بادلوں سے آگ برسا دی۔ تو فرشتے جانتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ انسانوں پر عذاب آنے والا ہو، لہذا جب بجلیاں کڑکتی ہیں فرشتوں کے دل کپ کپاتے ہیں، فرشتوں کے بدن کپ کپاتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بجلیوں کو بھیجتا ہے، بادلوں کو بھیجتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ بد نصیب ہیں جو اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا ان کو بھی مثال سے سمجھو، لہو دعوت الحق، حقیقی پکارنا تو صرف اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ناجائز ہے۔ اور فرمایا ناجائز تو دور کی بات ہے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں اس کی مثال سنو۔ والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ فرمایا کیوں ان کو پکارتے ہو جو تمہاری پکار سن نہیں سکتے؟ لا یستجیبون لہم بشیء، تمہاری پکار کا کبھی بھی وہ جواب نہیں دے سکتے۔ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے، کباسط کفیہ الی الماء، جو پانی کے پاس جائے اور ہاتھ پھیلا دے، لیبلغ فاہ، اور منہ کھول دے کہ پانی خود اس کے اندر آئے۔
کبھی ایسا ہوگا کہ انسان پانی کے پاس جا کے ہاتھ پھیلائے اور پانی اس کے ہاتھ پہ چڑھ کے آ جائے، انسان پانی کے پاس جا کے منہ کھولے اور پانی اس کے اندر آ جائے؟ فرمایا جس طریقے سے یہ پاگل ہے جو پانی کے پاس جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ پانی اس کے اندر چلا جائے، اسی طریقے سے یہ انسان بھی پاگل ہے جو بت کے سامنے جا کر، غیر اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ سے اپنی ضروریات مانگتا ہے۔ جس طریقے سے پانی خود کبھی منہ کے اندر نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے غیر اللہ کبھی انسان کے کام نہیں بنا سکتا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا وہ یہ بنایا کہ حقیقت میں اللہ کی بادشاہت ہے، حقیقت میں اللہ کا فیصلہ غالب آئے گا، ایمان والے غالب آئیں گے، لیکن بظاہر کبھی ایسے حالات دکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں یا ایمان ہے یہ خطرے میں ہے، اور کفر اور فسق اور فجور یہ زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا، اگر زیادہ بڑھ بھی جائے گا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب ایمان کا بول بالا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت غالب آئے گی، اور در حقیقت جو فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں، اور جو گھاس پھوس ہوتا ہے، جو جاگ ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تاکہ یہ باطل کو بتایا جا رہا ہے، باطل یہ نہ سمجھے کہ حق کو وہ غالب کر حق کو وہ مغلوب کر سکتا ہے، حق کے اوپر جو ہے وہ اپنا پلڑا بھاری کر سکتا ہے۔ فرمایا ہر چیز ایسا ہونے والا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے مکہ کے اندر، آپ یہ نہ سمجھو کہ آج مکہ کے اندر لوگ آپ پر حاوی ہیں، آپ کے صحابہ پر حاوی ہیں، جلد ہی ایسا فیصلہ ہونے والا ہے۔ دیکھو اس کو دو مثالوں سے سمجھایا۔ فرمایا ایک مرتبہ جب برسات ہوتی ہے، نالا بہتا ہے تو نالے کے اندر گھاس پھوس بھی بہتا ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ پانی جا کر کسی جگہ جمع ہو جاتا ہے اور وہ جو گھاس پھوس ہے وہ سائڈ ہو جاتا ہے، لوگ پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں۔ دوسری مثال فرمایا جب سونا اور چاندی کو، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا ہوتا ہے، کوئی چیز بنانی ہوتی ہے، اس کو آگ کے اوپر تپایا جاتا ہے، جھاگ الگ ہو جاتی ہے، سونا اور چاندی الگ ہو جاتا ہے۔ بالکل اللہ کا دین اسی طریقے سے ہے۔ اللہ کا دین سونے کے مانند ہے، اللہ کا دین نالے کے صاف پانی کے مانند ہے کہ صاف پانی باقی رہے گا اور یہ سب جھاگ اور گھاس پھوس ختم ہو جائے گا، سونا اور چاندی باقی رہے گا، سونے اور چاندی کے اوپر چڑھی ہوئی جھاگ ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کو بتایا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پلان اللہ کے پلان پر غالب آ جائیں گے، اس کا دین اللہ کے دین پر غالب آ جائے گا، تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ انزل من السماء ماء، آسمان سے اللہ نے پانی برسایا، فسالت اودیۃ بقدرها، تو پر نالے بہ پڑے، فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور نالے نے جھاگ کو اور گھاس پھوس کو اٹھایا، ومما لیکن بعد میں کیا ہوا، جھاگ اور گھاس پھوس ختم ہو گیا، صرف صاف پانی بچ گیا۔ ومما یوقدون علیہ فی النار، اور آگ کے اوپر زیور کو رکھا، تو کیا ہوا، کذالک یضرب اللہ الحق فاما الزبد فیذهب جفاء، جھاگ اور گھاس پھوس ختم ہو گیا، واما ما ينفع الناس، اور لوگوں کے نفع کی چیز، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں باقی رہ گئی، اور وہی اصل چیز تھی۔ اس کے بعد یہ صورت ختم ہو رہی ہے، لیکن اس میں ایمان والوں کی کچھ صفتوں کو بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا دیکھو یہ بیوقوف لوگ ہیں جو غیر اللہ سے دل لگا بیٹھے ہیں، دنیا کو اپنے دل کے اندر بسا بیٹھے ہیں، ان کو اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آخرت کی پرواہ کرنے والے لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کون سے عقل مند لوگ؟ فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ انسان جو جانتا ہے کہ اس کے رب کی طرف سے حق نازل کیا گیا ہے، کمن، کیا وہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کا فرمانبردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے تو نصیحت حاصل کرتے ہیں، عقل والے تو عقل سے کام لیتے ہیں، وہ بیوقوفوں کی طرح سے اللہ کی نافرمانی میں زندگی نہیں گزارتے۔ اب کون سے ہیں عقل والے؟ جلدی سے ان کو سنتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، سب سے پہلے وہ ہیں عقل والے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تیرے سوا کوئی مصیبتیں دور کرنے والا نہیں، تیرے سوا میرے کوئی کام بنانے والا نہیں، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا میرا کوئی دین نہیں، تیری کتاب کے سوا میں کسی کتاب پر عمل پیرا نہیں، میرے سب کام تو ہی بنائے گا۔ فرمایا اگر ایسی زندگی نہیں گزار رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وعدہ توڑ چکا ہے۔ ولا ينقضون الميثاق، اور وہ وعدوں کو نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ به، اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ نبھاتے ہیں، انسانوں کے ساتھ انسانیت کا معاملہ نبھاتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ اپنے حسن اخلاق کا معاملہ نبھاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ اللہ کی حق تلفی کرتے ہیں نہ انسانوں کے حقوق تلفی کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، تیسری صفت، اپنے رب سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں،
اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں بس یہ ہمیں جنت میں لے کے چلے جائیں گی، بلکہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا حساب کیسا ہو جائے کچھ پتہ نہیں، کون سی چیز میں پکڑ آ جائے، کون سی عبادت ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا اس چیز سے گھبراتے رہیں۔ والذین صبروا، اور وہ جو ڈٹ جاتے ہیں دین پر، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، واقاموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا، چھپا کر بھی، وعلانیۃ، دکھا کر بھی۔ دکھا کر مطلب وہاں صرف جہاں دکھانے سے دوسروں کو ترغیب ہو سکتی ہو، ورنہ پہلے کیا ذکر کیا، سرا، چھپا کر خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور اگر کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور انسانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کرتے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ زمین میں فساد مچانے کا مطلب بے حیائی کو عام کرتے ہیں، بے حیائی کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بے حیائی میں لگاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بے حیا بناتے ہیں، ظلم و ستم کا حصہ بنتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بہت برا انجام ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فرحوا بالحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا کی زندگی کا آخرت کی زندگی کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پھر ایمان والوں کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ بس آخری ایک دو آیتیں سنیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور اللہ کی یاد میں ان کے دلوں کو سکون ملا، اللہ کی یاد میں ان کے دلوں کو سکون ملا، اللہ کی یاد میں اللہ نے اپنی یاد میں اپنی عبادت میں سکون رکھا۔ سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ گناہ کر کر کے انسان، آج لوگ بہت سارے نوجوان گانا صرف اس لیے سنتے ہیں کہ بڑی بے چینی ہے، سگریٹ صرف اس لیے پیتے ہیں کہ بے چینی ہے، اور اکیلے رہتے ہیں، فلمیں اس لیے دیکھتے رہتے ہیں بس کیا کریں جی، بہت ٹینشن میں ہوں، سٹریس میں ہوں، بس وقت پاس کرتا ہوں۔ فرمایا جہاں تم سکون تلاش کرتے ہو وہاں سکون نہیں ملے گا، میوزک میں سکون نہیں ملے گا، غیر محرم کے ساتھ گفتگو کرنے میں سکون نہیں ملے گا، حرام کھانے میں سکون نہیں ملے گا، فلمیں دیکھنے میں سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون چاہیے تو جہاں تم تلاش کر رہے ہو وہاں نہیں ہے۔ وہ کہا ہے اللہ، اللہ سنو، بذکر اللہ، اللہ کی یاد میں تطمئن القلوب، دلوں کا سکون ہے۔ جو سٹریس میں ہو، جس کو زیادہ ڈپریشن ہو، وہ راتوں کو اٹھے، راتوں کو 2 رکعت نماز پڑھے، اپنا دکھ درد اللہ کو سنائے، دیکھیں اس کا ڈپریشن کیسے غائب ہوتا ہے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے سکون اپنی یاد میں رکھا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک زندگی کے اندر رکھا ہے اور ایمان کے اندر رکھا ہے۔ طوبی لہم، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ صفات جو ایمان والوں کی اللہ نے بیان کی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔